بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ جی آج انشاءاللہ آیت نمبر 36 ہے سورۃ الانفال کی، اس سے سبق ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، لیصدوا تاکہ وہ روک سکے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، ثم تکون علیہ حسرتاً پھر یہی خرچ کرنا، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان کے اوپر حسرتاً حسرت، باعث افسوس، ثم یغلبون اور پھر یہ مغلوب ہوں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون جمع کیے جائیں گے۔ یہاں سے اللہ رب العزت ان کفار کا بیان کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف علاقوں کے سفر کرنا، پھر اور وہاں سے عورتیں خرید کے لانا گانے بجانے والی، ٹھیک ہے، اور ایسے قصے کہانیاں سن کے سیکھ کے آنا کہ جن سے لوگوں کو دین سے دور کر سکے، تو یہ کفار مکہ کا ایک وتیرہ بن چکا تھا۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک یہ کفار جو ہیں یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے دین سے۔ تو اللہ نے کلیئر کر دیا، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس یہ قریب اس کو خرچ کریں گے، ثم تکون علیہ حسرتاً پھر یہ انہی پر حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا، ثم یغلبون اور پھر یہ مغلوب بھی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فتح یاب ہوں گے، شکست پھر بھی انہی کو ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں ہمارا جو یہ کردار ادا کر رہا ہے وہ الحمدللہ ہمارا میڈیا ہے۔ اب وہاں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو دین سے دور کرنا۔ اب میڈیا کے اوپر پراپر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو علماء سے، دین سے متنفر کرنا اور دین سے دور کرنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی عالم دین، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں، ان سے بھی بھول چک ہوتی ہے۔ اگر کسی عالم دین، کوئی عالم دین نہ بھی ہو، بس اس کی داڑھی ہو، تھوڑا سا گیٹ اپ علماء والا ہو، اب اس کی کوئی چھوٹی سی غلطی کو بھی اتنا ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور وہ عالم دین نہ ہو، حافظ بھی نہ ہو بیچارہ، وہ دور سے کبھی اس نے مدرسہ دیکھا بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے نام کے ساتھ علامہ مولانا کچھ نہ کچھ لگا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو دین سے بیزار کیا جا سکے، لوگوں کو دین سے دور کیا جا سکے۔ اب اس کے لیے لاکھوں روپیہ اس دور میں بھی خرچ کیا جاتا ہے، میڈیا پہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، صبح سحری ٹائم بھی ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ جب سحری کی تو ابو جی چلو بھائی، چلو بیٹا قرآن اٹھاؤ، بیٹھ کے پڑھو جب تک فجر کی نماز کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور افطاری سے پہلے ایک عجیب سا ماحول ہوتا تھا کہ عصر کے بعد، مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو عصر کے بعد سردیوں کے رمضان تھا، تو ہم باہر دھوپ میں کرسی بچھا کے اور وہاں پہ ہم بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ عصر کے بعد اب تلاوت کرنی ہے، اور اب سحری اور افطاری دونوں جو قیمتی ترین اوقات ہیں، انتہا درجے کے قیمتی، کہ پورے دن کا روزہ اور معاملات ایک طرف، اور وہ سحری اور افطاری کی عبادت یا وہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرف، اسی میں وہ صبح سحری کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ چل پڑی اور افطار ٹرانسمیشن چل پڑی۔ اب ادھر سے ٹی وی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے روزے کی افطاری یا سحری کے بھی انتظامات اور معاملات کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کہاں پہ ہے، تسبیحات کہاں پہ ہیں، دعا کہاں پہ ہے؟ ہم اس چیز کا معمول بنائیں، کم از کم افطاری میں تو مست ہو کہ ہم، بالخصوص آپ سب مستورات ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے کام کاج کو، افطاری کے انتظامات کو کم از کم 10 منٹ نہیں تو 5 منٹ تو لازمی ہوں۔ 5 منٹ پہلے ہم اپنا دسترخوان لگا لیں اور سب کو بٹھا لیں، بھائی جو جہاں ہیں، کوئی موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کسی چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ کھیل رہا ہے، بھائی ان سارے معاملات کو چھوڑ دو، آج دسترخوان پہ اب دعا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے ایک دعا لازمی قبول ہوتی ہے،
اور بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ دعا افطاری کے ٹائم کی دعا ہے کہ جب سارا دن آدمی بھوکا پیاسا رہ کے اب آخری 10 منٹ ہیں اور کھانا بالکل سامنے ہے، اب بھی وہ کھانے کی طرف نہیں دیکھ رہا جبکہ سارے دن کا بھوکا پیاسا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس نے لو لگائی ہوئی ہے، تو یہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اس وقت ہم اپنے سارے دکھڑے اللہ کو سنائیں، اپنے سارے مسائل بتائیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا بھی کریں، صرف رونا دھونا ہی نہ ہو بلکہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کریں۔ تو عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے، مختلف چینلز کے اوپر جس کو لیبل اچھا لگا کے کہ سحری ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ دین سے دور کرنا، اعمال سے دور کرنا۔ اب مجھے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس، میرے پاس نہیں، میرے اہلیہ کے پاس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ٹیچر ہیں ایک اسکول کی، کولیگ ہے ہماری۔ کل پرسوں میں گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس آ گئی، کہتے ہیں سر وہ کل میں دوسرے کمرے میں تھی تو بچے جو ہیں وہ قاریہ صاحبہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ٹیوشن کا قرآن کا ٹائم چینج کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں سن رہی تھی اور میں حیران ہوئی تھی، میں نے کہا یہ بچے کتنے تیز ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے تھے قاریہ صاحبہ سے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم جلدی سو جاتے ہیں تو اس لیے پھر آپ ذرا ٹائم ہمارا پیچھے کر رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ جو تھیں وہ میرے پاس آئیں دوسرے دن اور کہتی ہیں میں نے ان کی بات سن لی اور میں نے کہا چپکے سے میں جا کے سر کو بتا دوں گی کہ ٹائم ان کا چینج نہیں کرنا۔ اصل میں اس وقت جیو پہ ان کا عثمان غازی لگا ہوتا ہے، کرلس عثمان چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کرلس عثمان کو مس نہیں کرنا چاہ رہے، قرآن کو آگے پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، قرآن کی ٹائمنگ آپ آگے پیچھے کر لیں گے، لیکن کرلس عثمان، ارطغرل غازی یہ مس نہ ہو۔ چلے واقعتاً مان لیا کہ کچھ نہ کچھ ان میں دین کی رمق ان ڈراموں میں یا کچھ نہ کچھ جذبہ جہاد یا شہادت کا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اعمال سے دور۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سن لیجئے گا، ہر وہ جائز کام جو آپ کو اعمال سے، عبادات سے دور کر دے یا عبادات کے راہ میں رکاوٹ ہو، وہ شریعت میں ناجائز ہو جاتا ہے جائز کام، ٹھیک ہے، لیکن اس کام میں لگنے کی وجہ سے عبادات میں خلل آئے گا، شریعت نے کہا اب یہ ناجائز ہو گیا۔ وجہ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے دینی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ افطاری زبردست بہترین 7 8 10 ڈشیں بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب افطاری میں اتنا زیادہ غرق ہو جانا بنانے میں کہ اب مستورات جو ہیں ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہوں، عصر کی نماز بھی افطاری میں گزر گئی، مغرب کی نماز بھی برتن سمیٹنے میں اور افطاری کے معاملات میں گزر گئی، اب یہ جائز نہیں ہوگا۔ افطاری کو مختصر کر لیں، اور جتنی افطاری مختصر ہوگی اتنی تراویح آسان ہوگی، جتنی افطاری مختصر ہوگی اتنی تراویح کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، اور جتنی تراویح ہیوی جتنی افطاری ہیوی ہوگی اتنی ہی تراویح مشکل ہو جائے گی۔ اگر مردوں نے زیادہ کھا لیا تو اب وہ پورا 1 سپارہ، 1.25 سپارہ، 1.5 سپارہ نہیں سن سکیں پیچھے کھڑے ہو کے، طبیعت بوجھل ہو جائے گی، پیٹ جو بھر گیا نیند آ جائے گی۔ اور اگر مستورات ہیں تو ظاہر سی بات جتنے زیادہ اہتمام کریں گے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے، اتنا ہی زیادہ ان کو پھر کام بھی کرنا پڑے گا۔ تو ہم پراپر اس کی ترغیب چلائیں کہ ہماری افطاری مختصر ہو، ہاں تراویح کے بعد ہم کھا لیں کچھ نہ کچھ، اور اس کے بعد کوئی 10 15 20 منٹ جتنا توفیق ہو واک شاک کر کے اس کے بعد بے شک سو جائیں تاکہ سحری میں بھی جلدی اٹھا جا سکے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک سکے۔ اب اللہ نے کلیئر کر دیا فسینفقونہا، ان قریب یہ خرچ کریں گے، ثم تکون علیہ حسرتاً، پھر یہ ان پر ہی حسرت ہوگی۔ دنیا میں بھی حسرت ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے ایک جگہ پہ مال لگایا کہ بھائی ہمارا مقصد حل ہو جائے، ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے، اور آپ کو اس کے بالکل مخالف آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہی نہ ہوا، اب آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ بھائی میں نے اتنے زیادہ پیسے لگا دیے، اتنے زیادہ میں نے پیسے خرچ کیے اور مجھے جو اصل مقصد تھا وہ بھی حل نہ ہوا۔ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا نا، کہ جنہوں نے ایسے اعمال کے لیے خرچ کیے پیسے تاکہ لوگوں کو دین سے روکا جا سکے، وہ ان پر حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا۔
کہ ہم نے یہ اتنا مال کیوں خرچ کیا تھا، اس لیے تاکہ لوگوں کو دین سے دور کر سکیں، تو آج وہی مال ہمارے لیے وبال بن چکا ہے۔ ثم یغلبون، اور اللہ نے کلیئر فیصلہ کر دیا کہ یہ کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے، ثم یغلبون، کہ ان قریب یہ مغلوب بھی ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جی پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، آیت نمبر 36، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، لیصدوا، تاکہ روک سکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، پس وہ قریب اس کو خرچ کریں گے، ثم تکون علیہ حسرتن، ثم پھر تکون ہو جائے گا علیہم ان کے اوپر حسرتن، حسرت اور افسوس کا باعث، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب بھی ہوں گے، یعنی کہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، ان کو جمع کیا جائے گا۔ اب جمع کیوں کیا جائے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، لیمیز اللہ، تاکہ اللہ رب العزت تمیز کر سکے، الخبیث، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور اللہ رب العزت، ویجعل الخبیث، اور اللہ رب العزت کر دیں گے ناپاک کو، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر، فیرکمہ جمیعا، پھر اللہ فیرکمہ، پھر اللہ ان کو اکٹھا کریں گے، یعنی کہ ایک جگہ پہ، جس کو کہتے ہیں نا ڈھیر لگانا، جیسے گندے کپڑے نہیں ایک جگہ جمع کر دیے جاتے، بھائی یہ سارے گندے ہیں، ان کو بھی کیا کرنا ہے، واشنگ مشین میں، تو اللہ اسی طرح جتنے ناپاک خبیث لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خبیث سے مراد کفار، ٹھیک ہے، ناپاک، جو باطنی طور پہ ناپاک ہیں، ان کو اللہ رب بعض کو بعض کے اوپر کریں گے اور پورا ڈھیر لگ جائے گا، فیجعلہ فی جہنم، پھر اللہ رب العزت کو کہاں کریں گے، فیجعلہ، ان کو ڈال دیں گے، فی جہنم، واشنگ مشین میں، جہنم ان کی واشنگ مشین ہی ہوگی نا، اس میں خوب ان کی دھلائی ہوگی، پھر ان کو اولئک هم الخاسرون، بے شک یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت وہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایسے کفار ہیں، ٹھیک ہے، جو دین کے معاملات سے روکتے ہیں، خرچ کرتے ہیں پیسہ تاکہ لوگوں کو دین سے روک سکے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ رب العزت جہنم کی طرف جمع کرے گا۔ اب جمع کرنے کی وجہ کیا ہو جائے گی، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العزت ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں، یعنی کہ جو پاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے پاک صاف مسلمان ہیں، ان کو اللہ رب العزت ان ناپاک کفار سے الگ کرے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر حشر ان کا کیا کریں گے اللہ رب العزت، کہ ان کو بعض کے اوپر کر دیں گے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کو اللہ رب العزت اکٹھا کریں گے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اولئک هم الخاسرون، بے شک یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ کفار مشرکین جتنی بھی کوشش کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو دین کی شمع جہاں جہاں جل رہی ہے، قرآن کی شمع جہاں جہاں جل رہی ہے، وہاں سے انشاءاللہ وہ نور اٹھے گا اور پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا، کبھی بھی یہ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ برصغیر پاک و ہند میں جب کفار انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ساری ہماری لائبریریاں اور ان سب کو دریاؤں میں بہا دیا، کہیں کہیں ہفتوں تک دریاؤں کا پانی کالا سیاہ رہا سیاہی سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم دین کو ختم کر دیں گے، انگریز نے کہا کہ ہم دین کو کیا کریں گے، ختم کر دیں گے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے۔ ناکام کیسے ہوئے کہ جب رمضان آیا تو دیکھا کہ ایک 10-15 سال کا چھوٹا سا بچہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن سنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ان کی کتابیں اور لائبریریاں تو اجاڑ دیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اور جو قرآن ہے، اس کو ہم کیسے ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کبھی بھی، اب یہ دیکھیں اتنے مشکل دور کے اندر، اتنی ٹف روٹین کے اندر، یہ جو ہمارے 8-10-15 افراد یہاں پہ قرآن کی محبت کے لیے ایک جگہ جمع ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ رمق کبھی بجھائی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے راستے نکالیں گے۔ انہوں نے حالات اور معاملات کو ایسا ٹف کر دیا کہ کسی کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں،
تو اللہ نے بھی آسانی کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر کہیں جا کے نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے، حالات اتنے ٹائٹ ہیں، حالات اتنے ٹف چل رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آن لائن کر لو، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو، آرام سے بستروں کے اندر بیٹھو اور قرآن کو سیکھو۔ تو یہ معاملہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جی دیکھیے گا، لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ رب تمیز کر سکے، الگ کر سکے، لیمیز اللہ رب الگ کر سکے الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک میں سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور ویجعل کر دے گا الخبیث ناپاک کو بعضہ علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر، فیرکمہ جمیعا، پھر اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جیسے گندے کپڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے، ناپاک کپڑے ایک دوسرے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اللہ رب العزت ایک دوسرے کے اوپر کر دیں گے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون، بے شک یہی لوگ جو ہیں یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، این ینتہوا، اگر یہ باز آگے، یغفر لہم ما قد سلف، یغفر لہم، بخش دیے جائیں گے ان کے لیے، ما قد سلف، جو پیچھے گناہ یہ کر چکے، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ اعادہ کرتے ہیں، دوبارہ لوٹتے ہیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلے لوگوں کا معاملہ بھی گزر چکا۔ کیا مطلب؟ کہ اے نبی جی ان کو کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، یہ کفار اپنی چالیں بھی چل رہے ہیں، سارے معاملات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ باز آ جاتے ہیں اپنے ان معاملات سے، ٹھیک ہے، یغفر لہم، تو ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، ما قد سلف، جو بھی ان کے گناہ پیچھے گزر چکے ان کی مغفرت ان کو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ پھر دوبارہ لوٹیں اور پھر واپس کفر کی طرف آ جائیں اور پھر گناہوں کی زندگی کی طرف آ جائیں، فقط مضت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے، پہلے لوگوں کی سنت اور طریقہ گزر چکا ہے، کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے بھی جب کفر کیا اور کفر میں وہ انتہا درجے پہ چلے گئے تو ان کو بھی خوب ٹھکائی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات یہ دیکھنی ہے، قل، اے نبی جی کہہ دیے، للذین، ان لوگوں سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، باز آ جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے گناہ کیا، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور اس نوعیت کا گناہ کیا ہے جس کا تعلق ان کے اپنی ذات کے ساتھ تھا اور اللہ کے ساتھ تھا، جس میں اللہ جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے، ایسے سارے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، ایسے سارے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر گناہ کچھ اس ٹائپ کا ہو، مثلا انہوں نے چوری کی تھی، کسی کا مال غصب کیا تھا، کسی کی زمین قبضہ کی تھی، اور اس کے بعد اب وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اب چوری کے سزا میں جو ان کے ہاتھ کاٹے جانے تھے، ہاتھ تو نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ اچھا، اس سے مراد یہی نہیں ہے کہ صرف جو کافر مسلمان ہوئے، بلکہ جو مسلمان بھی پہلے گناہ گار تھا، اب اس نے توبہ کی ہے۔ اگر تو معاملہ ایسا تھا جو اللہ کے اور اس کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو معافی کی گنجائش ہے، کہ نماز نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، قضا کر لو، نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، روزے نہیں رکھے تھے، کوئی بات نہیں، قضا کر لو، اس وقت پہ روزہ نہ رکھنے کا جو سزا ہے وہ نہیں ملے گی۔ لیکن جو حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہیں، چوری کی، ٹھیک ہے، اب ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تم نے توبہ کر لی ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن جس کا مال چوری کیا ہے اس تک واپس پہنچانا ضروری ہے، جس سے مال غصب کیا ہے، جس کی زمین غصب کی ہے، جس کا مال چوری کیا ہے، یہ ساری چیزیں واپس پہنچانی چاہیے گی۔ اگر قتل کیا ہے، اب قتل کے بدلے میں اس کے ورثاء کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ قصاص لے لیں یا جان کے بدلے میں جان لے لیں، تب وہ اس کا گناہ، کیونکہ وہ افراد کے ساتھ متعلق حقوق جو ہیں ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتائیں مفلس کون ہے، مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ نے، کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، کسی نے کچھ، حضور نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، مفلس کل قیامت کے دن میرا ایک ایسا امتی ہوگا جو بہت زیادہ اعمال لے کے آئے گا،
اعمال کی برمار ہوگی اس کے پاس، زبردست اس کے روزے، حج، زکاتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا، اللہ جی اس نے میری غیبت کی، اللہ اچھا جی چلو یہ اتنے اس کے نیک اعمال تم لے جو، اس کو چھوڑ دو، وہ اس کے وہ نیک اعمال لے گیا۔ دوسرا آ گیا، اللہ جی اس نے میرا فلاں حق کھایا تھا، اچھا چلو بھائی اس کے بدلے میں آج اس کے یہ اتنی نیکیاں لے جو، ٹھیک ہے، اس کی اور نیکیاں کم ہوگی، وہ اس کی نیکیاں لے کے چلا گیا، کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کے وہ جو پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اعمال تھے وہ سارے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا بنے گی کہ اس نے نیک اعمال تو کیے لیکن ساتھ لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں سے بھی کھیلتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا۔ اب جس جس کی غیبت کی، جس جس کی عزت اور آبرو سے کھیلا، جس جس کا حق مارا، وہ سارے آئے اور قیامت کے دن اس کے سارے حاجی صاحب کے سارے اعمال لے کر وہ اپنے اپنے اعمال ناموں میں ڈال کے مزے سے سائڈ پہ بیٹھ کے، اور حاجی صاحب جنہوں نے اتنی مشقت برداشت کی، اتنے سخت اعمال بھی کیے، سردیوں میں صبح آدھی رات کو اٹھ کے تہجد کے لیے وضو بھی کیا، سارے معاملات کیے، لیکن وہ جو حقوق العباد کے اندر جو کمیاں تھیں اور وہ حقوق وہ جو تھے پورے نہ کر سکے، اس کی وجہ سے وہ سارے اعمال دوسرے لوگوں کی طرف چلے گئے، اور یہ حاجی صاحب بالکل خالی آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اصل مفلس یہ ہیں، اصل مفلس یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حقوق العباد کے ساتھ متعلق گناہ ہوں گے وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ جس سے کے ساتھ متعلق ہے وہ معاف نہ کرے۔ اگر والدین کا دل دکھایا ہے، ٹھیک ہے، جب تک والدین معاف نہیں کریں گے معاملہ آسان نہیں ہوگا، معاملہ آسان نہیں ہوگا۔ اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگنی ہے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے لیے اعمال، صدقہ، خیرات، ایصال ثواب اس صورت میں، اور اگر ان کے بہن بھائی یا دوست زندہ ہیں، ایک حدیث میں یہاں بھی آتا ہے کہ اگر آپ والدین کے وفات کے بعد ان کے دوستوں، ان کے بہن بھائیوں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ والد صاحب فوت ہو گیا، اب ان کے دوستوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ان کے دوست پہلے آیا کرتے تھے گھر میں، یا والد صاحب کبھی کبھی ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، اب ہم نے ان کو بھائی وہ تو والد صاحب کے دوست ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ چاچو، تایا، پھوپھو، جو والدین یا خالہ یعنی کہ جس کو ماسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ وہ رشتے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ متعلق ہیں، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ دوست بھی، جو آپ کی والدہ کی دوست تھی، سہیلی تھی، جو آپ کے والد صاحب کے دوست تھے، اب ان کے ساتھ بھی اگر کوئی اچھا معاملہ کرے گا تو گویا کہ یہ والدین کے ساتھ ہی اچھے معاملے کے حکم میں اور زمرے میں آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ والدین کا اس لیے کر دیا کہ سب سے کلوز ہمارا رشتہ یہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی بسا اوقات بھول چک ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، کم علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے دو ٹوک کر دیا، یغفر لہم ما قد سلف، کہ جو گناہ کیے ہیں وہ تو سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن ان سارے گناہوں سے مراد کون سے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ متعلق ہے، شراب پی، ٹھیک ہے، زنا کیا، کچھ اور ایسا معاملہ کیا، وہ تو چلو اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو بندوں کے ساتھ متعلق ہوں گے ایسے، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ چوری کی پیسے واپس کرو، زمین غصب کی زمین واپس کرو، کسی کا حق مارا ہے پہلے حق دو۔ ہمارے پاکستان پاک و ہند میں، برصغیر میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا وراثت میں۔ بھائی کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارا حصہ ہے، ہم نے لے لیا، بس بات ختم، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے بھائیوں نے نہ دیا ہو، تو اگر تو وہ دینے کی پوزیشن میں ہے تو ان سے مطالبہ کر لیں، بھائی دے دیں، تاکہ قیامت کے دن آپ بھی بری ہو جائیں اور ہم بھی۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اب اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے تو پھر معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں کہ میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تاکہ کل قیامت کے دن ان کی پکڑ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ معاف کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے بھائی نہیں بلکہ بہنیں ہی ہیں۔ ہاں اگر بھائی ہوتے تو ان کو بھی کہتا کہ بھائیو ان کا حصہ دو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب پہلی صورت یہ کہ اگر وہ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دے سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہے، مالی حالات ہی ان کے کمزور ہیں یا ایسے معاملات ہیں کہ وہ حصہ دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو آپ لوگ معاف کر دیں۔ اچھا، اس میں ایک ہمارے معذرت ہمارا سبق اب کسی اور رخ پہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاک برصغیر پاک و ہند میں ایک جہیز کی لعنت جو ہے یہ چلی آ رہی ہے۔ اب جو بہن کا حصہ ہے یا بیٹی کا حصہ ہے وہ بنتا ہے 2 لاکھ۔ یہ میرا پورا جمعے کا ٹاپک ہے، میں اکثر اس پہ
بات کرتا تھا، کچھ لوگوں کو چبھتی بھی تھی اور کچھ لوگ خوش بھی ہوتے تھے کہ اچھی بات کی آپ نے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جہیز کی لعنت ہے جو شریعت میں، دین میں کہیں بھی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جہیز کا. ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو جہیز تو لاکھوں روپے کا دے دیں گے، اور وراثت میں جہیز 10 لاکھ کا دے دیے، وراثت میں اس کے 2 لاکھ بنتے ہیں، وہ 2 لاکھ نہیں دینے. وراثت میں جو 2 لاکھ بنتے ہیں وہ نہیں دینا. ایک تو جہیز کی لعنت، وہ گناہ گار ہوئے ہم، ٹھیک ہے. اور دوسرا وراثت میں حصہ نہ دے کے دوسرا گناہ یہ کر لیا. تو میں نے اس کا حل اکثر جو میں نے جمعوں میں بیان کیا، جہاں مجھے موقع ملتا ہے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا حل یہ نکالا کہ آپ شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو بٹھائیں، بھائی یہ مکان ابا جی نے بنایا، ٹھیک ہے. یا اگر والد صاحب خود ہی ہیں تو وہ خود ہی کہتے ہیں بھائی یہ مکان میں نے بنایا، ٹھیک ہے. اس میں آپ کے اتنے باقی بہن بھائی ہیں، اتنا اتنا سب کا حصہ بنتا ہے، اس میں سے آپ کا حصہ 2 لاکھ ہے. تو یہ 2 لاکھ ہم آپ کو وراثت میں سے آپ کا حصہ دے رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس میں سے آپ بے شک جا کے فریج خرید لیں، ٹھیک ہے، آپ جیولری خرید لیں، آپ اس سے اپنا کوئی اور سامان خریدنا چاہتے ہیں جو آپ اپنے گھر میں لے کے جائیں گی. سب سے پہلا کام تو کیا ہوا؟ وراثت میں حصہ اس کو مل گیا. اب باقی جو ہیں وہ بری ہو گئے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. اور دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو جہیز کا سامان خریدنا تھا وہ بھی ہو گیا، لیکن اب وہ جہیز نہیں ہے، اب وہ اپنے ساتھ جو آ رہی ہے دلہن، ٹھیک ہے، وہ اپنا وراثت کا حصہ لے کے آ رہی ہے، جہیز لے کے نہیں آ رہی ہے. تو کتنی خوبصورت انداز میں دونوں مسئلے حل ہو گئے کہ ایک تو وراثت میں حصہ بھی جو تھا وہ بھی مل گیا، اور جہیز کی لعنت سے بھی بچ گئے، کیونکہ اب یہ جہیز نہیں لا رہی ہے. آنے والے جو آ رہی ہے وہ اپنے وراثت میں حصہ لے کے آ رہی ہے اپنے والدین سے، کہ ان کو بری کر کے آ رہی ہے کہ اب اس گھر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہ بھائیوں کا ہے، یا باقی جو بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، والدہ ہے یا جو بھی ہیں، ان کا یہ حصہ ہے، میرا حصہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کا میکے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے. جب تک بہن بھائی ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ذرا گہرا ہوتا ہے، جب پیچھے بہن بھائی ہوتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن رہتا ضرور ہے. کل اے نبی جی فرما دیجئے للذین، ان لوگوں کو کافر جنہوں نے کفر کیا، این ینتہو، اگر یہ باز آ جائیں گے، یعنی کہ توبہ کر لیں گے دین کے راستے سے روکنے سے، دین کے معاملات میں رکاوٹ ڈالنے سے، یغفر لہم، تو ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ما قد سلف، جو بھی انہوں نے اس سے پہلے کر چکے. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ لوٹے، فقد مزد سنت الاولین، تو سن لیجئے گا کہ اس سے پہلے لوگوں کی بھی سنت گزر چکی ہے. مزد گزر چکی سنت الاولین، پہلے لوگوں کے طریقہ یا پہلے لوگوں کہ یعنی کہ انہوں نے بھی جب نافرمانی کی تو ان کی بھی پکڑ ہوئی. وہ بے شک فرعون تھا، حامان تھا، نمرود تھا، جو بھی تھا، ان کی بھی پکڑ ہوئی، اور اگر یہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی پکڑ ہوگی. تو انشاءاللہ آج کے سبق کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئی سبق کے لیے.